اگر ائمہ کرام نے چاروں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے تو ان کو فالو کرنا، ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا. ان کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کریں، ڈائریکٹ کسی امام کی رہنمائی میں نہیں، کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں، کسی پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ. تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو، ساری حدیثیں آتی ہوں، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو، ناسخ منسوخ کا علم ہو، کون سی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کون سی اس کے لیے ناسخ ہے، اور وہ احادیث بھی عربی میں جانتا ہو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جا رہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی، ایسا شخص براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے گا جس کو مجتہد کہا جاتا ہے. وہ کسی کی تقلید نہ کرے، بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے. لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں بنا سکتا کہ عوام اس کو فالو کرے، کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا. دیکھیں، مسئلے کو اجتہادات سے پیچیدہ بنانے کے بجائے ہمارا جو موقف ہے یہ کیوں غلط ہے آپ یہ بتا دیں ہم کو. تقلید، اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات ایک طرف، ہم کیا بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں جہاں کسی امام کی غلطی آپ کی واضح ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں امام کی تقلید کو چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لو. تو یہ ہمارا بولنا غلط ہے، ہماری دعوت غلط ہے. یہ جو اصولی بات ہم نے کہی ہے، جو ہماری دعوت کا اصول ہے وہ آپ نے مان لیا، اور یہ واقعتاً اتنا سادہ اصول ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. میں سن لے، جہاں دلیلوں سے امام کی خطا واضح ہو جائے وہاں امام کی خطا کی اتباع نہ کی جائے، دلیل کی بات مانی جائے. امام کو خطا میں اس کی تقلید نہ کی جائے، دلیلوں کی اتباع کی جائے. یہ بہت ہماری بیسک دعوت یہی ہے. آپ اس کو نا اصطلاحات میں الجھائیے نہیں. بیسک اصول ہمارا ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جہاں امام کی خطا دلیلوں سے واضح ہو جائے وہاں پر تقلید چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لینی چاہیے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. عافیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے. وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا، وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں آتا ہے سب کچھ، یہ جہل مرکب ہے. جہل مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. تو میں پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا، جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا. یہ قرآن کا باب بہت آسان ہے، اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا، کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی. یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، وہ بھی پڑھے گا تو فوراً اس کی فطرت اپیل کرے گی. اور اس میں جو اللہ نے دلائل دی ہے آخرت کے، تم مردہ ہو زندہ ہوگے قیامت کے دن. اشکال ہوتا ہے مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے نظریات کو درست کرنے کی باتیں ہیں. یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں، جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں. اسی طرح قرآن میں جو واعظ و نصیحت کا چیپٹر ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ، کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی. اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی، اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے. اب ظاہر ہے غیر مسلم امام حنیفہ امام شافعی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا، وہ تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھے گا. تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں، یہ جو چیپٹر ہے یہ سب کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات. قرآن کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ایک غیر مسلم یا ایک مسلمان جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، اسے جنت جہنم پہ یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور اب وہ اس کے لیے عملی طور پہ تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا، جس کو اللہ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا اور عمل کر کے دکھاؤں گا. تو اب عمل کا باب جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دو قسم کے احکام ہیں. ایک احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا، اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں ہے. آگے ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمال ہے، ان کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. بظاہر ظاہر ہے حقیقت میں تو نہیں ٹکرا رہی، لیکن ہم
اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی ہی دو ہوتے ہیں, یعنی دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں اس کے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ طلاق کے بعد 3 قرء عدت گزاریں گی. قرء, اب قرء کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع قروء آتی ہے. اب قرء عربی میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور پاکی کی ایام کو بھی کہتے ہیں, طہر کو بھی کہتے ہیں. اب امام حنیفہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے حیض, لہذا ان کا قول یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تو 3 حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہوگی. امام شافعی کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد ہے طہر, لہذا جب عورت کو طلاق ہوگی تو 3 دفعہ جب پاکی کی ایام گزریں گے حیض آنے کے بعد تو پھر عورت کی عدت پوری ہوگی. اب ہم اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قر کا کیا مطلب ہے, تو قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور قر کا مطلب عرب دونوں معنوں میں استعمال کرتے تھے. تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں. پھر اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو احادیث بھی بعض مضامین بہت وضاحت سے احادیث میں بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہوا, اس لیے کہ اتنی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس میں فقہا کی دو رائے بنی نہیں ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے. تو ان مسائل میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی, ان کو منصوص مسائل کہا جاتا ہے, صریح الدلالہ, یعنی وہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے. لیکن احادیث میں بھی ہم جب جاتے ہیں گہرائی میں تو بہت سے احکام احادیث میں ایسے وارد ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, اس حدیث کے اپوزٹ دوسری حدیث ملتی ہے. اب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, ایسے موقع پہ کس حدیث کو ترجیح دینی ہے؟ تو یہ کام پھر عامی آدمی کا نہیں, یہ مجتہدین کا کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس اصول کی بنیاد پر امام حنیفہ سے مخالفت کر رہے ہیں, تو اصول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی امام کا قول نہ لیا جائے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں, ثابت شدہ حدیث ہے, حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کیا, تو حدیث ثابت ہو گئی, تو ہم نے امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا اور جو جمہور علماء کا قول ہے اس کو لے لیا, کیونکہ ان دلیل کے مطابق ان کا قول صحیح ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے, سلف کا فہم اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم دونوں باتیں کرتے ہیں, شروع سے جب سے اسٹریم ہو رہی ہے تب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث کی بنیاد پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں, اس حدیث کے ساتھ امت کے علماء نے بھی وہ بات سمجھی ہے, امت کا فہم بھی وہ ہے, تب ہم وہ کوئی بات کرتے ہیں. کہ آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ دے رہے ہیں صاحبین کے قول کی وجہ سے, تو آپ صحیح ہیں, ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ رہے ہیں, امام جمہور کے قول کی بات لے رہے ہیں حدیث کی وجہ سے, تو غلط ہیں. ہم غلط کیوں ہیں, آپ صحیح کیوں ہیں؟ اس کی وجہ. اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں امام حنیفہ کا قول بالکل صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں تو کوئی لاجک بن ہی نہیں رہی ہوتی. تو یاد رکھیں, ایسا اگر کوئی قول جس میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام حنیفہ تک پہنچی نہیں تھی, اس لیے امام حنیفہ نے اس حدیث پہ فتویٰ ہی نہیں دیا, بعض دفعہ ایسے ہوا ہے, تو اس لیے نہیں ہوا کہ امام حنیفہ کو معاذ اللہ حدیث سے نفرت تھی, بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی نہیں, لہذا امام حنیفہ نے اس کے اگینسٹ فتویٰ دے دیا, شاگردوں تک پہنچ گئی. تو بعض لوگ ہمارے سامنے ایسے امام حنیفہ کے قول لے کر آتے ہیں, دیکھو حدیث میں کیا ہے, ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے, تو تم پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہو, حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. ایسی صورت میں امام حنیفہ کے بہت سے اقوال ایسے تھے کہ امام صاحب تک وہ حدیث پہنچی نہیں یا وہ بالکل واضح الدلالہ تھی, تو اس میں پھر فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حربی کافر ہے اس سے سود لینا جائز ہے, حالانکہ فقہ حنفی میں علماء حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں حربی سے بھی, جو جنگ جس سے ہو رہی ہو نا کافر سے, اس سے بھی سود لینا حرام ہے, اس سے بھی سودی لین دین حرام ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے, فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. امام حنیفہ کے اس قول پہ فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں دیا گیا. اور بہت ساری مثالیں میں پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا, جس میں ہم نے امام حنیفہ کے قول پر ہمارے مشائخ نے فتویٰ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام جاہل آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چند اردو کتابیں پڑھ لے یا یوٹیوب پہ چند کلپ دیکھ کر وہ خود سے فیصلہ کرتا پھرے کہ مجھے اس میں امام حنیفہ کے قول سمجھ میں نہیں آ رہا, میں اس میں فلاں قول کو فتویٰ. آپ جاہل ہیں, آپ اپنی جہالت کا اعتراف کریں, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ کام مشائخ علماء پہلے کر چکے ہیں, اس سے فارغ ہو چکے ہیں. شافعی فقہ میں بھی بعض امام شافعی کے اقوال ایسے ہیں جس کو فقہ شافعی میں فالو نہیں کیا گیا. فقہ حنبلی میں بھی امام احمد بن حنبل کے بعض اقوال ایسے ہیں جس کو حنابلہ نے ان کو فالو نہیں کیا. امام مالک کے بھی بعض اقوال ایسے ہیں جن کو مالکیہ نے نہیں لیا. تو جو قول بالکل قرآن و سنت سے متصادم نظر آیا
اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, بڑی وجہ تو یہی تھی کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں فتویٰ دیتے. تو اس میں آپ کو فنٹر بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں. یہ کام علماء پہلے کر چکے ہیں, کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے اور اس پہ ریسرچ کا کام صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے. اب کسی نئے ریسرچر کو اٹھ کے امت میں فساد پیدا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس سے امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. اور اتنی تقریر کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ٹھیک ہے بھائی, آپ ایک 5واں مسلک بنا لیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا لیں. مقصد آپ کا بھی اگر اچھا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ گمراہ نہ کریں امت کو. میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, صاحبین کی بات لے لیتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر, اور وہ آپ صحیح ہوتے ہیں, اور ہم امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, امام شافعی کی بات لے لیتے ہیں, جمہور کی بات لے لیتے ہیں, تو ہم غلط ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی واضح فرق نہیں بتایا اپنے رویے میں ہمارے رویے میں. کیا بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مقلد ہیں, مقلد ہونے کے باوجود اتنی ماشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ایک مجتہد کو چھوڑ کر کے دوسرے مجتہد کا قول لے لے رہے ہیں, حالانکہ آپ مقلد ہیں آپ مقلد, پر آپ تقلید کے باوجود اتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں کہنے کہ امام حنیفہ غلط ہیں اور صاحبین کا قول صحیح ہے, باوجود اس کی کہ آپ مقلد ہیں. مقلد جو ہے وہ بیٹھ کر کے مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے, ریفری بنا ہوا ہے, اور وہ امام حنیفہ کی بات چھوڑ دے رہا ہے. بات ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات. تو میں نے پوچھا کہ یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے آئی؟ آپ جب مقلد تھے تو آپ کو اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیت اور اتنی جرأت آپ نے کیسے پیدا کر لی کہ آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے اور صاحبین کے فتوے کو صحیح قرار دے رہے ہیں؟ جرأت آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ تو یہ 2 سوال میں نے کیا. بولیے. باقی جو آپ اصولوں کی بات کر رہے ہیں نا, جیسے فروعات میں, اقوال میں ہم ترجیح دیتے ہیں نا کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کا قول دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے تو ہم نے ان کا قول لے لیا. بہت سارے مسائل اس میں امام شافعی کا قول چھوڑ کے امام حنیفہ کا قول لے لیا. کسی مسئلے میں ہم کو یہ لگا کہ امام شافعی کی بات زیادہ راجح ہے تو ان کی بات ہم نے لے لی. ایسے ہی اصولوں کا معاملہ ہے. ہمارے سامنے سارے مذاہب کے اپنے اپنے اصول ہیں, تو جس مذہب کا جو اصول دلائل کے مطابق زیادہ راجے ہیں وہ اصول لے لیتے ہیں, اور جو راجے نہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ مان لیں, اس کو چھڑانا بھی بول دیں آپ تو بھی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تمام ائمہ کے متبع ہیں. آپ ایک جگہ سے چراتے ہیں, ہم سب جگہ سے چراتے ہیں. اگر یہ چرانا ہے نا تو آپ صرف حنیفہ سے چراتے ہیں, ہم کو جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے وہاں سے چرا لیتے ہیں. اگر یہ چرانا ہے نا تو بھی آپ سے اچھے چور ہیں الحمدللہ, کہ آپ ایک جگہ سے چراتے ہیں, چاہے اچھا مل جائے چاہے گندا مل جائے. جیسے بعض علماء نے کہا تقلید کرنے والا جو ہے نا وہ اندھے آدمی کی طرح ہوتا ہے جو رات میں جا کر کے لکڑیاں اٹھا رہا ہے, تو اس کو جو لکڑی کی جگہ سانپ بھی مل گیا تو وہ بھی اٹھا لیا. اگر یہ چرانا ہی ہے نا میرے بھائی تو ہم اچھے چور ہیں آپ سے. اگر یہ چرانا بھی ہے تو ہم آپ سے اچھے چور ہیں الحمدللہ, کہ آپ کو اچھا برا صحیح غلط جو ملا سب چرا لیتے ہیں. ہم الحمدللہ نا جو صحیح ملتا ہے وہی چراتے ہیں. تو جیسے فروعات کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں امام حنیفہ کی بات دلیلوں کے مطابق زیادہ راجح تو لے لیتے ہیں, اس مسئلے میں امام شافعی کی بات زیادہ راجح تو لے لیتے ہیں, اس میں جمہور کی رائے زیادہ راجح تو لیتے ہیں. ایسے ہی سارے ائمہ کے اصول ہمارے اصول ہیں, تو جن کے جو اصول قرآن و سنت کے موافق ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, اور جن کے اصول قرآن و سنت کے مخالف ہے, دلائل سے ثابت نہیں ہو رہے, مرجوح ہو رہے, ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کچھ مسائل ہم اصولوں میں, کچھ اصول ہم احناف کے قبول کر دیں, کچھ اصول ان کے رد کر دیتے ہیں, کچھ شبا کے قبول کرتے ہیں, کچھ رد کر دیتے ہیں, کچھ حنابلہ کے قبول کرتے ہیں, کچھ رد کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک اصل دلیل ہے, دلیل کی بنیاد پر اقوال بھی لیتے ہیں اور دلیلوں کی بنیاد پر اصول بھی لیتے ہیں. ہمارے نزدیک اصل دلیل ہے, دلیلوں کی بنیاد پر اقوال بھی ہم لیتے ہیں اور دلیلوں کی بنیاد پر اصول بھی لیتے ہیں الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.